مالا باب 3 وینکوور قسط نمبر 15 صفحہ نمبر 51۔ بارش اس چھوٹے سے گھر کی لکڑی کو بھگو رہی تھی۔ بیربل سڑک کنارے پارک کی گئی کار میں بیٹھا تھا۔ ونڈ سکرین پہ مسلسل وائپرز چل رہے تھے۔ وہ یہاں سے ماہر کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس گھر کی چوکھٹ پہ کھڑا بار بار بیل بجا رہا تھا۔ دروازہ ہنوز بند تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ سٹک کے سہارے چل رہا تھا۔ وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ وہ اندر بیٹھا تو مکمل بھیگا ہوا تھا، لیکن اسے جیسے پرواہ نہیں تھی۔ چھوڑنا ہی تھا۔ جتنے چکر تم نے سبرینا کے گھر کے لگائے تھے، انہوں نے یہاں نہیں رہنا تھا۔ بیربل خفگی سے کہتے ہوئے کار سڑک پہ ڈال رہا تھا۔ میں صرف ان سے بیٹھ کے بات کرنا چاہتا تھا، سمجھانا چاہتا تھا کہ میرا قصور نہیں تھا۔ میں نے اس روز سبرینا کو وہاں نہیں بلایا تھا، لیکن نہیں۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ ماہر فرید کا کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ مالک کہہ رہا تھا کہ انہوں نے تمہارے خلاف ایک انجنکشن فائل کی ہے۔ مجھے مت بتایا کرو کہ مالک کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے ایک دم بات کاٹ دی۔ بیربل خاموش ہو گیا۔ وہ باہر دیکھے گیا اور بیربل چپ چاپ ڈرائیو کرتا رہا۔ تم میرے ساتھ استنبول چلو، ہم مالک اور کمپنی سب سے دور چلے جائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ کھڑکی کے باہر بھاگتے گیلے گھروں کو دیکھ رہا تھا۔ ہمیں ماں اور ہلال کی یاد نہیں آئے گی؟ ہلال زندہ ہے۔ بیربل نے گہری سانس لی۔ چہرے پہ ایک دم بہت سی تکلیف در آئی۔ جیسے تمہیں مالک کے نام سے تکلیف ہوتی ہے، ویسے ہی مجھے ہلال کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے ماہر۔ وہ مر چکی ہے اور اس بات کو 3 ماہ ہو چکے ہیں۔ بار بار وہی جھوٹی امید مت دلایا کرو۔ اس نے کہا تھا ہم پھر ملیں گے۔ وہ باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ بیربل نے نہیں سنا۔ وہ اسی خفگی سے کہہ رہا تھا، وہ مر چکی ہے۔ اگر آگ میں نہیں مری تھی تو اس کے بعد مر گئی تھی۔ اتنی دیر تک کوئی اغوا کیے بچے کو زندہ نہیں رکھتا۔ خدا کے لیے اب یہ ذکر چھوڑ دو، ورنہ میں بھی تم سے دور چلا جاؤں گا۔ اس نے کار کی سپیڈ تیز کر دی۔ وہ خاموشی سے باہر دیکھے گیا۔ بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ ہلال سے بدر اور بدر سے ہلال تک، الفاظ، اشکار، سب بارش کے پانی میں گڈ مٹ ہو رہا تھا۔ تم نے سبرینا کے گھر دوبارہ جانے کی کوشش کیوں کی؟ یاسمین کے آفس میں سندل ووڈ کی خوشبو پھیلی تھی۔ وہ ایک کرسی پہ ٹانگ جمائے بیٹھی اپنے پیڈ میں کچھ لکھ رہی تھی۔ چہرے پہ خفگی تھی۔ وہ مجھے کچھ دینا چاہتی تھی۔ وہ سامنے کاؤچ پہ نڈھال سا لیٹا تھا، سر ایک آرم ریسٹ، پیر دوسرے تک لمبے کیے۔ وہ 2 انگلیوں سے بند آنکھوں کو مسل رہا تھا۔ اس کی فیملی نے تمہارے خلاف انجنکشن فائل کی ہے ماہر۔ یہ تمہارے کیریئر اور ریکارڈ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ مجھے اس ملک میں رہنا ہی نہیں ہے۔ پھر کیا کرو گے؟ پتہ نہیں۔ مجھے غصہ آتا ہے اس ملک والوں پہ، اس شہر والوں پہ، آفس والوں پہ۔ ان سب کی نظر میں سائیکوپیتھ ہوں۔ تمہیں ابھی بھی بہت ضرورت ہے اپنے اوپر کام کرنے کی۔ وہ نرمی سے یاد دلا رہی تھی۔ پھر اس نے رک کے تھوک نگلا، جیسے الفاظ تلاش کیے۔ تمہیں میرے ایک سینئر سے ملنا چاہیے۔ وہ ایک دم چونک کے سیدھا ہوا، پیر نیچے اتارے۔ کیوں؟ غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ تمہاری مجھ سے زیادہ مدد کر سکتے ہیں۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ اس کی ساری حسیات جاگ اٹھی۔ یاسمین کی آنکھوں میں نمی اور لبوں پہ مسکراہٹ در آئی۔ میں یہ ملک چھوڑ رہی ہوں۔ میرا ورک پرمٹ رینیو نہیں ہو سکا۔ کہاں جاؤ گی تم؟ روس میں کچھ نہیں رکھا۔ میں وہاں جاؤں گی جہاں روس کے لوگ پیسہ کمانے جاتے ہیں۔ ترکی، وہ ایک دم بولا۔ کمرے کی فضا بوجھل سی ہو گئی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ترکی اس شہر سے سستا ہے۔ وہاں ہم روسیوں کے لیے رہنے کے مواقع بہتر ہیں۔
लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम एक थेरेपिस्ट पे इतना इन्हिसार नहीं कर सकते। मैं किसी दूसरे थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकता, वो मुझ पे यकीन नहीं करेगा। वो बेबसी से मुठियां भींचे हुए था। यास्मीन को लगा उसके सामने एक बच्चा बैठा हो जिसकी आंखों में खौफ था। माहिर, वो सरगोशियां, वो चाप, वो अब भी सुनाई देती है। मैं उनको नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा। उसने सर नीचे गिरा दिया और दोनों हाथों में बाल भींच लिए। हम लॉन्ग डिस्टेंस कर सकते हैं। नहीं, मैं ऐसे यहां बैठे बगैर तुम्हें अपनी बात नहीं समझा सकता। माहिर, तुम्हें मेरे फैसले का एहतराम करना होगा। मुझे खुद को और अपनी फैमिली को सबसे ऊपर रखना है। वो नरमी से कह रही थी। वो चंद लम्हे इसी बेबसी से उसे देखे गया। मैं तुम्हें वहां जाने से नहीं रोक सकता, लेकिन तुम मुझे वहां आने से भी नहीं रोक सकती। उसका जहन एक फैसला कर चुका था। वहां से निकलते हुए वो बीरबल का नंबर मिला रहा था। बीरबल, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं, वो एक ही सांस में कहता गया। हम इसी हफ्ते इस्तांबुल जा रहे हैं। दूसरी जानिब बीरबल फोन रखते ही नम आंखों से मुस्कुराया। उसका भाई बिल आखिर उसकी मोहब्बत में उसके पसंदीदा शहर में रहने आ रहा था। अब्दुल मालिक फरीद स्क्रीन को देखते हुए 2 उंगलियों से नन्ही प्याली चेहरे के करीब ले गए। एक घूंट में एस्प्रेसो शॉट हलक में उंडेला और कप नीचे रखा। चंद कतरे पैंदे के साथ लगे रह गए। उनमें बने नक्शो निगार में छुपी किस्मत की लकीरों से बेनियाज कीबोर्ड पे कुछ टाइप करने लगे। दफतन यूं ही निगाह ऊपर उठी और दीवार पे लगी सीसीटीवी स्क्रीन पे ठहर गई। वहां एक फ्रेम में माहिर लिफ्ट से निकलता दिखाई दे रहा था। वो एकदम उठ खड़े हुए, पलकें झपकना भूल गईं। माहिर ऑफिस की तरफ जा रहा था, कासिम फरीद के ऑफिस की तरफ, अपने ऑफिस की तरफ। उनके होंठों को एक मुस्कुराहट छू के मादूम हो गई। चेहरा वापस बेतासुर हो गया और वो कोट का बटन बंद करते हुए उठ गए। बिना दस्तक के माहिर के ऑफिस का दरवाजा खोला तो वो बुक शेल्फ के पास खड़ा चंद किताबें उठा रहा था। मालिक फरीद चौखट में खड़े रह गए। चौंक के पहले उसे देखा जो उनसे रुख मोड़े हुए था, और फिर मेज को जहां एक बॉक्स रखा था वो उसमें चीजें डाल रहा था। उनके सीने पे किसी ने पैर रख दिया। कहाँ जा रहे हो? चेहरा अलबत्ता सपाट था। यहां से दूर। क्यों? ये तुम्हारा अपना ऑफिस है। वो कोट का बटन खोलते हुए एक सोफे पे बैठे, टांग पे टांग जमाई, गौर से उसकी पुश्त को देखा। वही ऑफिस जहां से तुमने मुझे निकाला था। माहिर ने पलट के एक चुभती हुई निगाह उन पे डाली। तुम्हारी सेक्रेटरी का सर मैंने नहीं फोड़ा था। तुमने मेरे लिए कोई रास्ता छोड़ा था क्या? उनका लहजा तेज था। माहिर सर झटक के वापस पलट गया, हाथ तेजी से अपनी कीमती चीजें समेट रहे थे। कहाँ जाओगे? वो उसके हाथों की हरकत को देख रहे थे। इस्तांबुल, एक डूबती मईशत के शहर में। उन्होंने जैसे अफसोस किया। तुम्हें मेरी फिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम्हें अपने बाप की कंपनी की फिक्र होनी चाहिए। तुम काफी हो इस सब की फिक्र करने के लिए। वो पुतलियां सिकोड़ के गौर से उसका चेहरा देखते रहे। तुम किसी बेहतर जगह भी जा सकते थे, इस्तांबुल क्यों? बीरबल के लिए? उन्हें जैसे यकीन नहीं आया था। वो एक फ्रेम दीवार से उतार के सीधा हुआ और बराह रास्त उनको देखा। यास्मीन के लिए। फ्रेम के लिए वो मेज तक आया। तुम्हें शायद मालूम भी ना हो कि यास्मीन कौन है। वो मेरी थेरेपिस्ट है। जब तुम मुझे उस मेंटल असाइलम में फेंक के भूल चुके थे, तब सिर्फ उसने मेरी मदद की थी। तुम उसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस भी कर सकते हो। ये तुम्हारी कंपनी है। मैं हमेशा इसका जनरल मैनेजर रहूंगा, मालिक नहीं। वो तुम हो। माहिर ने जोर से बॉक्स का ढक्कन बंद किया। उसके चेहरे पे अब बरहमी दर आई थी। तुमने मुझे यहां से निकाला था। मैं यहां वापस नहीं आऊंगा।
نہ ہی میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں۔ اس نے باکس اٹھایا اور چلتا ہوا مالک کے صوفے کے قریب آیا۔ کس نے کہا مجھے تمہاری معافی چاہیے؟ انہوں نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ آف کورس، میں بھی کس پتھر سے مخاطب ہوں۔ وہ دروازہ زور سے بند کرتا باہر نکل گیا۔ آفس ایک دم ویران ہو گیا۔ وہ تنہا بیٹھے رہ گئے۔ ان کے سامنے قاسم فرید کی سیٹ خالی پڑی تھی۔ مالک فرید کی آنکھوں میں زمانے بھر کی تکلیف اتر آئی۔ زیاد، انہوں نے تیسری دفعہ پکارا تھا، لیکن جواب ندارت۔ نگینہ بیگم کچھ دیر لاؤنج کے تخت پہ بیٹھی زیاد کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھے گئیں، پھر سٹک کے سہارے قدم قدم چلتی اس طرف آئیں اور دروازہ کھولا۔ کمرہ خالی تھا، نیم اندھیر، بھاری پردے کھڑکیوں کے آگے برابر تھے۔ زیاد؟ وہ چونکیں، پھر پریشانی سے دائیں بائیں دیکھا۔ باتھ روم بھی خالی تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کی الماری کھولی۔ وہاں سے بہت کچھ جا چکا تھا، بالخصوص اس کا سیاہ سفری بیگ جس کو وہ ہمیشہ ساتھ رکھتا تھا۔ اندرانی، میرا فون لاؤ۔ وہ اس کے بیڈ کے کنارے پہ بیٹھی اندرانی کو پکارنے لگیں۔ پیشانی پہ پسینے کے قطرے ابھرنے لگے۔ اندرانی بھاگ کے فون لے آئی، لیکن زیاد کو کال ملانے سے پہلے وہ ٹھہر گئیں۔ اس کا 2 گھنٹے پہلے کا آیا آڈیو میسج جگمگا رہا تھا۔ میں آج کے بعد آپ کے لیے کوئی کام نہیں کروں گا سرکار۔ انہوں نے فون بستر پہ رکھ دیا۔ زیاد کی آواز سارے میں گونجنے لگی۔ یہ میری آخری جاب تھی، میں مزید اس بوجھ کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ ان کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں اب کسی کا قتل نہیں کروں گا، کسی بے گناہ کی جان نہیں لوں گا، آپ کے لیے تو کبھی بھی نہیں۔ اندرانی چوکھٹ میں کھڑی ملال سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے شکست خوردہ سی بیٹھی تھیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے لیے مزید کوئی لڑکی تلاش کریں، مجھے اپنی حکم عدولی کرنے پہ مجبور نہ کریں۔ آپ کی تابعداری نے مجھے اس حال تک پہنچایا ہے۔ ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ میں کچھ ماہ آپ سب سے دور رہوں گا۔ اپنے موکلوں کو میری تلاش میں نہ بھیجیے گا، ورنہ آپ مجھے کھو دیں گی۔ آڈیو میسج یہاں ختم ہو گیا تھا۔ پھر چند منٹ بعد ایک دوسرا میسج آیا تھا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں واپس آ جاؤں گا، لیکن ابھی نہیں، اور واپسی کے بعد بھی میں مزید اس کھیل کا حصہ نہیں بنوں گا۔ میں اس لڑکی کی آنکھیں نہیں بھول سکتا۔ فون خاموش ہو گیا۔ سارا گھر جیسے خاموش ہو گیا۔ اب ہم کیا کریں گے سرکار؟ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے چہرہ اٹھایا تو اس پہ ایک مغموم سی مسکراہٹ تھی۔ ہم زیاد کی واپسی کا انتظار کریں گے۔ وہ آئے گا اور وہ پھر سے ہمارا اثاثہ بنے گا۔ اس سیاہی کو چھوڑ دینا اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی کر لیتا۔ ان کی مسکراہٹ میں تلخی در آئی۔ اور وہ جو آپ نے لاہور میں رشتہ داروں میں مشہور کر دیا ہے کہ آپ اس دفعہ زیاد کا رشتہ کر کے جائیں گی، اس کا کیا؟ ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے اس کی منگنی کر دی ہے۔ کچھ عرصے بعد ہم اس کی منگیتر کے مرنے کا اعلان کریں گے، اور جب تک زیاد شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا، ہم کہیں گے کہ وہ اپنی منگیتر کا سوگ منا رہا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ سمجھی نہیں تھی۔ منگنی ٹوٹنے کے بعد ہمارے خاندانوں میں لڑکے کو مزید اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ جو امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں ارد گرد پروانی کی طرح چکر کاٹتے ہیں۔ شاید اس طرح وہ اپنے احساس کمتری سے نکل آئے۔ اور وہ سبز آنکھوں والی لڑکی؟ وہ ایک دن خود آ کے کہے گا کہ ہم اس پہ سحر عشق کریں۔ ہم اس وقت کا انتظار کریں گے۔ چلو اندرانی۔ وہ سٹک پہ دباؤ ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کا چہرہ پرسکون، البتہ آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ اس دن کا انتظار کریں گی۔ موجودہ دن۔ موبائل کی زوں زوں نے اسے چونکایا تھا۔ ماہر نے دائیں بائیں دیکھا۔
اس کا موبائل کہاں تھا؟ وہ دوپہر کا وقت تھا، آسمان ہلکا نیلا اور بادلوں سے صاف تھا، وہاں دور دور تک سبزہ پھیلا تھا جو دم توڑتی دھوپ میں دمک رہا تھا۔ سبزے کے درمیان میں روش اور گزرگاہیں بنی تھیں جن پہ کوئی بائک چلاتا جا رہا تھا تو کوئی پیدل قدم اٹھا رہا تھا۔ اس نیلے سبز منظرنامے کا حسن بڑھانے کے لیے جگہ جگہ چیری بلاسم کے گلابی درخت لگے تھے۔ وہ بھی ایسے ہی ایک درخت کے سائے تلے بیٹھا تھا، گھاس پہ ننھی سی فولڈنگ ٹیبل جمائے وہ اس پہ رکھے ٹیبلٹ پہ لکیریں کھینچ رہا تھا۔ کافی کی فلاسک اور بہت سے کاغذ ساتھ رکھے تھے۔ ایسے میں موبائل کی زوں زوں نے اس کے انہماک کو توڑ دیا تھا۔ ماہر کے ماتھے پہ بل پڑے، ناگواری سے فون نکالا۔ کیف جمال۔ اس کے ابرو ناسمجھی سے اٹھے۔ وہ اسے فیس ٹائم پہ کال کر رہا تھا، یہ اب اتنے عرصے بعد کیوں؟ ماہر نے سبز بٹن دبایا، ویڈیو کال آن ہوئی۔ ہیلو مسٹر ماہر فرید۔ کیف جمال کا مسکراتا چہرہ اسکرین پہ دکھائی دیا۔ ماہر کے ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہوا، آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھا۔ مجھے بنا اجازت کسی کا کال کرنا پسند نہیں ہے۔ کیا سرپرائز بھی پسند نہیں ہے؟ وہ مسکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیزاری سے کچھ کہتا، کیف نے کیمرہ فلپ کیا۔ وہاں ایک منظر دکھائی دینے لگا۔ میری نئی امپلائر سے ملو۔ کسی مال کے اندر ایک کافی شاپ کا چوکور احاطہ، وہاں کاؤنٹر پہ ایک لڑکی کھڑی، ساتھ کسی سے کچھ کہہ رہی تھی، سر پہ پی کیپ، سامنے ایپرن پہنے۔ ویڈیو کال کی کوالٹی بہت اچھی نہ تھی، لیکن وہ ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھا، تنے کی ٹیک چھوڑ دی۔ وہ مالا تھی۔ وہ اسے مجمع میں بھی پہچان سکتا تھا اور بنا چاند کے اندھیری رات میں بھی۔ اور کال کٹ گئی۔ اس کے ماتھے کی ساری شکنیں غائب ہو گئیں۔ ٹیبلٹ، اسکیچ، کافی فلاسک، سب غیر ضروری ہو گیا۔ تیزی سے کال بیک کا بٹن دبایا۔ سوری ماہر بھائی، کال کٹ گئی تھی۔ کیف جمال ڈٹائی سے مسکرایا۔ میں آج کل کشمالہ مبین کا باڈی گارڈ ہوں۔ تم وینکوور میں کیا کر رہے ہو؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوہ، یعنی آپ جانتے ہیں کہ وہ وینکوور میں ہے، واہ۔ اس کی ابرو ستائشی انداز میں اٹھے، آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں نے اس سے معافی مانگ لی ہے اور وہ اب میرا اعتبار کرتی ہے، اسی لیے مجھے نوکری دی ہے۔ کچھ تھا اس کے انداز میں جو اس کی پیشانی پہ بل پڑنے لگے، لیکن بہت ضبط سے لب بھینچ لیے۔ لیکن وہ کیا ہے کہ اس نوکری سے میرا گزارا ممکن نہیں۔ وہ تھوڑی کھجاتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ میرے اوپر بہت سے قرض چھوڑ گئے تھے۔ آپ میرے اوپر بہت سے قرض چھوڑ گئے تھے کیونکہ تم نے ڈیل توڑی تھی، تم نے جھوٹ بولا تھا۔ ایک دفعہ پھر بول سکتا ہوں، اگر آپ اور میں دوبارہ ڈیل کر لیں، دوبارہ ڈیل کر لیں۔ وہ ڈھٹائی سے مسکرایا۔ مجھے وعدہ خلاف لوگوں کے ساتھ معاہدے کرنا پسند نہیں ہے کیف۔ اس کی چبھتی نظریں اس کے چہرے پہ جمی تھیں۔ لوزر۔ کیف، یس یس کیف، اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ اسی وجہ سے آپ کو کال کر رہا ہوں، کیونکہ میری امپلائر نے کہا ہے کہ وہ مجھے کیف کہہ کے نہیں پکارے گی۔ اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ اسی وجہ سے آپ کو کال کر رہا ہوں، کیونکہ میری امپلائر نے کہا ہے کہ وہ مجھے کیف کہہ کے نہیں پکارے گی۔ ماہر کی گردن میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوتی دکھائی دی۔ وہ اسی ڈھٹائی سے کہہ رہا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس معاملے میں کسی نہ کسی کی فیلنگز انوالوڈ ہیں۔ تمہاری امپلائر کو معلوم ہے کہ تم مجھے کال کر رہے ہو، اور جب فیلنگز انوالوڈ ہوں، اس نے جیسے سنا ہی نہیں، تو قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ویکلی ریٹینر۔ اور میں تمہیں ریٹینر پہ کیوں رکھوں گا؟ بدلے میں آپ کو اس بارے میں تمام معلومات فراہم کروں گا، اس کی حفاظت کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو میں اس کے شوہر کے ساتھ ڈیل کر کے اسے نقصان بھی پہنچا سکتا ہوں۔ کیا آپ کو بلیک میل بھی نہیں پسند؟ اس نے گہری سانس لی۔
میرا خیال ہے تم پہلے سے اس کے شوہر کے ریٹینر پہ ہو، اس لیے میں تمہارے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گا، کسی اور کو ٹرائی کرو۔ چہرہ سپاٹ تھا۔ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے ماہر بھائی۔ میرا فائدہ اس میں ہے کہ میں مالا کو تمہاری کال کے بارے میں بتا دوں۔ وہ کس کا اعتبار کرے گی؟ وہ آدمی جس نے اسے دھوکہ دیا، یا وہ جس پہ اعتبار کر کے اس نے اسے اپنے قریب جاب دی؟ درمیان میں زیاد کی کال آنے لگی تو کیف جمال نے جلدی سے ماہر کی کال بند کی۔ تمہارا نمبر کیوں بزی تھا؟ سوری، بہن سے فیس ٹائم کر رہا تھا، گڑبڑا کے کہا، پھر فون کان سے لگائے سنے گیا۔ جی میرا آج جاب کا پہلا دن ہے، جی میں اس پہ نظر رکھے ہوئے ہوں۔ نہیں، ابھی کچھ خاص نہیں ہوا، اس کی بہن ملنے آئی ہوئی ہے۔ زیاد کو تمام معلومات فراہم کرنے کے بعد کیف جمال نے فون رکھا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھا کچھ سوچتا رہا۔ وہ کافی شاپ کے سامنے ایک آئس کریم پارلر کی کرسیوں پہ بیٹھا تھا۔ مالا نے اس کو یہیں بیٹھنے کا کہا تھا، یہاں سے وہ اس کو ڈسٹرب کیے بغیر اس کے ارد گرد نظر بھی رکھ سکتا تھا۔ اس وقت وہ کیش کاؤنٹر پہ کھڑی اپنی بہن سے کسی بحث میں مشغول تھی۔ کیف ان کی آوازیں نہیں سن سکتا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال لاگ میں سے زیاد اور ماہر کو کی جانے والی کال ڈیلیٹ کی، صرف ماہر کی انکمنگ کال بچائے رکھی۔ پھر وہ جگہ سے اٹھا اور مال کی راہداری عبور کر کے کافی شاپ تک آیا۔ میم، وہ کھنکھارا، جلدی بولو۔ وہ ماہی کو وہیں چھوڑ کے اس کی طرف آئی۔ وہ قدرے بیزار لگ رہی تھی۔ مجھے ابھی ماہر فرید کی کال آئی ہے، اس نے قدرے حیرت سے کہتے ہوئے اسکرین اس کے سامنے کی۔ وہ چونکی، پھر ماتھے پہ بل پڑے۔ کیا چاہتا ہے وہ؟ مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا آپ کہاں ہیں۔ وہ تعجب سے کہہ رہا تھا، کہہ دیتے میں تمہارے سامنے ہوں، جو کرنا ہے کر لو۔ وہ اکتا کے بولی اور واپس چلی گئی۔ کیف نے مسکرا کے کندھے اچکا دیے۔ اب ماہر اسے کچھ بتا دے تب بھی وہ اس پہ اعتبار نہیں کرے گی۔ ماہی کاؤنٹر پہ اسی طرح خفا خفا سی کھڑی تھی۔ وہ آج صبح سویرے ہی وینکوور آ گئی تھی۔ اس کا مقصد مالا کو طلاق واپس لینے کے فیصلے سے باز رکھنا تھا، لیکن جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو وہ چڑ گئی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ طلاق نہیں لوں گی، یہ کہا ہے کہ ابھی نہیں لے رہی۔ لیکن کیوں؟ اور وجہ سننے کے بعد مہبینہ مبین چند لمحے تو کچھ بول ہی نہیں سکی، اور اس کے بعد وہ بولنا شروع ہوئی تو اب تک خاموش نہیں ہوئی تھی۔ تمہیں اس بچے کو دنیا میں نہیں لانا مالا، کسی صورت نہیں، تم بندھ جاؤ گی۔ اٹس اے گرل۔ وہ بلینڈر پہ جھکی اس میں کچھ ڈال رہی تھی۔ ماہی سانس لینا بھول گئی۔ تمہیں ابھی سے کیسے؟ مجھے معلوم ہے۔ اس نے بلینڈر کا بٹن دبا دیا۔ شور بلند ہوا۔ ماہی اس شور کے باوجود بولتی رہی اور وہ شور پہ توجہ مرکوز کیے رہی۔ بٹن بند کیا تو سنا وہ کہہ رہی تھی، تمہیں فتویٰ مل جائے گا، یقیناً مل جائے گا، ابھی اتنا وقت نہیں گزرا، پلیز اس سے جان چھڑاؤ۔ اس نے بنا کچھ کہے بلینڈر سے جگ علیحدہ کیا اور اسے ایک گلاس میں انڈیلا۔ سرخ سمودی جھاگ سمیت کانچ کے جام میں بھرتی گئی۔ دیکھو میری بات سنو، یہاں ابارشن لیگل ہے، ہاں گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے نگاہیں چرائیں، لیکن فتویٰ لے لیں گے یار، تمہارے آگے تمہاری پوری زندگی پڑی ہے، ذات سے طلاق لو اور کسی اچھے بندے سے شادی۔ مالا نے زور سے گلاس کاؤنٹر پہ رکھا۔ ماہی کے الفاظ دم توڑ گئے۔ تمہیں لگتا ہے میں اب ساری زندگی شادی کے بارے میں سوچ سکتی ہوں؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو ماہی؟ تمہارا کیا بگڑا ہے مالا؟ امیج بگڑ گیا ہے۔ ساری دنیا کے مردوں کا امیج میری نظروں میں بگڑ گیا ہے، سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ 3 پیپر نیپکن باکس سے نکالے اور اسے گھورتے ہوئے تھمائے۔ اچھے مرد بھی ہوتے ہیں۔ ماہی کی آواز پست تھی۔ کہاں ہوتے ہیں؟ کم از کم میری دنیا میں نہیں ہوتے۔ میں اب کسی مرد پہ بھروسہ نہیں کر سکتی، آئندہ یہ بات مت کرنا۔
سرخ مشروب کے چند چھینٹے کاؤنٹر پہ گرے تھے۔ وہ ایک باریک تولیہ لیے اس جگہ کو صاف کرنے لگی جو کہ چہرے پہ خفگی تھی۔ اوکے مت کرو شادی، لیکن بچے کی زنجیر۔ اس کا فون بجنے لگا تو اس نے ماہی کو روک دیا۔ غیر شناسا نمبر تھا، شاید کسی ٹیلی مارکیٹر کا تھا یا اسکیم کال جو کینیڈا میں ہر وقت موصول ہوتی تھیں۔ بہانے سے کریڈٹ کارڈ ڈیٹیلز مانگنا۔ ہیلو، وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی۔ کشمالہ بی بی۔ اندرانی کی آواز پہچاننے میں اسے چند لمحے لگے۔ بڑی بی بی، نگینہ بی بی۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ مر رہی ہیں۔ اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ پلیز آپ ادھر آ جائیں۔ اگلے ہی لمحے وہ ایپرن کی ڈوریاں کھول رہی تھی۔ کیف جمال کی کال کے بعد اس نے اسکیچ بک اور ٹیب پرے ڈال دیے تھے۔ وہ تب سے اب تک ایسے ہی بیٹھا تھا، درخت کے تنے سے ٹیک لگائے، ماتھے پہ بل لیے، ناگواری سے کچھ بڑبڑاتا ہوا۔ سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ وہ اس لوزر کو کیسے اپنے پاس جاب دے سکتی تھی؟ وہ اس پہ کیسے اعتبار کر سکتی تھی؟ چیری بلاسمز کا گلابی پن جیسے راکھ بن چکا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ برہمی سے ابرو اکٹھے کیے کچھ سوچتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، لیکن وہ کرنے سے پہلے اسے دو انسانوں سے بات کرنی تھی۔ سوزین کی لا فرم کی عمارت کی دیواریں ساؤنڈ پروف تھیں، جن کے باعث استنبول کے بے ہنگم ٹریفک کا شور اندر داخل نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھی ایک موٹی سیاہ کتاب کھولے اس میں کچھ تلاش کر رہی تھی جب دروازہ بجا۔ اس نے تھکان بھرا چہرہ اٹھایا۔ ادھ کھلے دروازے میں بیربل فرید کھڑا تھا۔ مرحبا، وہ مسکرایا، البتہ وہ نہیں مسکرائی۔ ماتھے پہ شکن ڈالے ٹھک سے کتاب بند کی۔ بک مارک صفحات کے وزن کے اندر دب گیا۔ میں بغیر اپوائنٹمنٹ کے کسی سے نہیں ملتی۔ اچھا، میں مل لیتا ہوں۔ وہ ڈٹائی سے مسکراتا ہوا آگے آیا اور کرسی کھینچی، اور بنا کہے بیٹھ بھی جاتا ہوں۔ اطمینان سے ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ مسکراہٹ چہرے سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ سوزین نے تھکاوٹ سے اسے دیکھا۔ گھنگریالے بالوں والا، کلائیوں میں زنجیریں اور سیاہ بینڈز پہنے، کان میں بالی پروئے، سویٹ پینٹس پہ سفید شرٹ پہنے، وہ ہمیشہ کی طرح حشاش بشاش دکھائی دے رہا تھا۔ کیوں آئے ہو؟ چائے پینے؟ سوزین نے اسے گھورتے ہوئے انٹرکام اٹھایا۔ ایک چائے، شکر کے بغیر۔ پھر ریسیور زور سے رکھا۔ کیوں آئے ہو؟ سوال دہرایا۔ وہ سنجیدہ اور قدرے تھکی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ ایک بات میرے دل پہ بوجھ ڈالے ہوئی تھی، سوچا تم سے ڈسکس کر لوں۔ میرے آفس کے دروازے پہ وکیل لکھا ہے یا تھراپسٹ؟ مجھے دونوں کی ضرورت نہیں، صرف ایک سننے والا کان چاہیے۔ وہ اسی ڈھٹائی سے مسکرایا۔ کہو۔ اس نے پیچھے کو ٹیک لگا لی اور انگلیاں باہم پھنسائے غور سے اسے دیکھنے لگی۔ خاکی کوٹ میں ملبوس، کانوں میں سنہرے ٹاپس پہنے، وہ بال کیچر میں باندھے ہوئے تھی۔ چہرے پہ میک اپ اس پہر بھی نک سکسا موجود تھا، البتہ پیشانی کے بل بوٹاکس کے باوجود دکھائی دیتے تھے۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ ایک کے آگے کتنے صفر لگاؤں؟ وہ بے اختیار ہنس دیا۔ وہ بھی ہلکا سا مسکرائی، پھر چہرے کو دوبارہ سنجیدہ کر لیا۔ میں ماہر کے جیل جانے کی وجہ سے اپسٹ تھا۔ وہ ایک دفعہ پہلے اس ذہنی امراض کے اسائلم میں بھی قید ہوا تھا، اور وہ ٹراما مجھے آج بھی یاد ہے۔ بیربل کی مسکراہٹ اب مدھم ہو گئی تھی۔ وہ غور سے سننے لگی۔ اور مجھے لگا ان سارے مسئلوں کی وجہ مالا ہے۔ زیاد کی بیوی؟ وہ چونکی۔ بیربل نے اسبات میں سر ہلایا۔ ماہر اور اس کے درمیان ہمیشہ کچھ نہ کچھ رہا ہے، کبھی یک طرفہ محبت، کبھی نفرت۔ بس مجھے اس پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ ان دنوں وہ مشکل میں تھی۔ اس نے پوچھا کہ وہ ماہر کی کیسے مدد کر سکتی ہے، مگر اس نے تھوک نگلا۔
میں نے اس سے کہا کہ وہ ہم سے کوئی رابطہ نہ رکھے۔ تم شکل سے ایسے ویلن تو نہیں لگتے تھے۔ کہا نا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اب وہ کینیڈا چلی گئی ہے۔ یقیناً وہ اپنے شوہر سے الگ ہو رہی ہے، لیکن اس نے ماہر سے کوئی رابطہ نہیں کیا، شاید میری وجہ سے۔ اور تم چاہتے ہو کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے مل لیں تاکہ تمہارا گلٹ کم ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ ایک دوسرے سے نہیں ملنا چاہتے تو اس کی وجہ میں نہ بنوں۔ سوزین نے گہری سانس لی۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ سب سے پہلے تم چائے کے ساتھ شکر لانے کے لیے کہہ سکتی ہو، اس کے بعد تم مجھے کوئی اچھا مشورہ دے سکتی ہو۔ اس نے معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ سوزی کے ماتھے کی شکنیں دھیرے دھیرے غائب ہونے لگیں۔ تم اپنے بھائی کو کال کر کے حقیقت بتا دو۔ ویسے بھی وہ دونوں اڈلٹس ہیں، اپنی زندگی کے فیصلے اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ تم اتنے اہم ہو کہ تمہاری وجہ سے وہ اس سے بات نہیں کرے گی۔ ماہر مجھ سے ناراض ہو گیا تو؟ اس نے کان کھجایا۔ اس کی ناراضی سے تم پہ اثر پڑے گا؟ میرے بینک اکاؤنٹ پہ پڑے گا؟ سوزی اف کر کے رہ گئی، پھر آگے کو ہوئی۔ تم کب اپنے بھائی کے سائے سے نکلو گے؟ جب 3.5 سال بعد میرے باپ کی دولت مجھے مل جائے گی جس پہ وہ سانپ بن کے بیٹھا ہے۔ اس کی مسکراہٹ واپس آ گئی۔ پھر مجھ سے مشورہ لینے 3.5 سال بعد آنا۔ اور ابھی کیا کروں؟ ابھی جاؤ اور اپنے بھائی کو حقیقت بتاؤ۔ اور چائے؟ سوزی کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ تو میں نے منگوائی ہی نہیں۔ وہ جھکی اور انٹرکام کی تار اٹھا کے سیدھی ہوئی۔ وہ ساکٹ سے نکلی ہوئی تھی۔ انٹرکام کافی دن سے خراب پڑا ہے۔ بیربل فرید کا منہ بن گیا۔ کر کے بڑبڑاتے ہوئے اٹھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ میں وٹامن ہانم کا لفظ واضح تھا۔ جیسے تم دوسروں کے نام رکھتے ہو ویسے ہی سب نے تمہارا بھی کوئی نام رکھا ہوا ہوگا۔ وہ طنز سے پوچھ رہی تھی۔ بیربل دروازے پہ ہاتھ رکھے رکھے پلٹا اور ایک تیز نظر اس پہ ڈالی۔ تمہارے برعکس لوگ مجھے بہت پسند کرتے ہیں اور میرا کوئی نام نہیں بگاڑ سکتا۔ سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ کئی ہزار میل دور چیری بلاسم تلے بیٹھے ماہر فرید نے فون سکرین پہ ایک کانٹیکٹ کھولا، پینوکیو، اور کال کا بٹن دبایا۔ بیربل کے ہیلو کے جواب میں وہ بنا تمہید کے بولا، مجھے کیف کی کال آئی تھی۔ تمہاری کمپنی کیف؟ نہیں یار، وہ لوزر فوٹوگرافر کیف جس کو میں نے پیسے دیے تھے۔ وہ ساری بات بتاتا گیا۔ بیربل کو سارا معاملہ جذب کرنے میں چند منٹ لگے۔ وائے بے، سٹوری تو انٹرسٹنگ ہو گئی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ وہ اسی خراب موڈ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ اس کی کال ریکارڈ کر لیتے اور مالا کو دکھا دیتے۔ اس نے اس کا سدباب پہلے سے کر رکھا ہوگا۔ وہ میرا یقین نہیں کرے گی۔ مجھے شک ہے کہ وہ پہلے سے زیاد سلطان سے کوئی ڈیل کر چکا ہے اور اب مجھ سے بھی پیسے کمانے کے چکر میں ہے۔ وہ زیاد جیسے سیریل کلر کو ڈبل کراس کرنے کی بے وقوفی کیسے کر سکتا ہے؟ کہا نا وہ لوزر تھا، لوزر رہے گا۔ اگر تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو مجھے کال نہ کرتا۔ تم مالا کو کال کر کے بتا دو، سمپل۔ میں اس کے فون سے بلاکڈ ہوں۔ شاید وہ نمبر بدل چکی ہے، شاید وہ میری آواز تک نہیں سننا چاہتی۔ وہ گردن موڑے سامنے ٹریک کو دیکھ رہا تھا جہاں چند سائیکلز چلتے آ رہے تھے۔ اباؤٹ دیٹ، بیربل کھنکھارا، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے۔ بیربل نے تھوک نگلا۔ جب تم جیل گئے تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر ماہر کو اس کی کسی مدد یا گواہی کی ضرورت ہو تو اس کے لیے تیار ہے۔ واٹ؟ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ میں نے جواب میں اس کو دوبارہ کال کرنے سے منع کر دیا تھا۔ تم نے کیا کیا تھا؟ فون میں گونجتی ماہر کی آواز بلند ہوئی تو وہ گڑبڑا گیا۔ دیکھو پلیز، میرا جیب خرچ مت بند کرنا، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ جلدی جلدی بول رہا تھا۔ تم جیل چلے گئے تھے اور مجھے ڈر تھا کہ وہ تمہیں پھر کسی مصیبت میں ڈال دے گی۔ میں بس چاہتا تھا کہ وہ ہماری زندگیوں سے نکل جائے۔
اف بیربل، درخت کے تنے سے ٹیک لگائے ماہر نے تعصب سے آنکھیں میچی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میرے معاملات میں مت پڑا کرو، تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ بیربل کا منہ بن گیا۔ تمہیں بلاک کرنے کے لیے میں نے نہیں کہا تھا، یہ آئیڈیا اس کا اپنا تھا، مگر وہ افسوس سے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ تم ہر چیز پیچیدہ کیوں کر دیتے ہو؟ تم آسان بنا دو نا، اسے کیف جمال کی حقیقت بتا کے۔ بیربل سے مزید کچھ کہنا بے سود تھا، اسے اپنی دوسری کال کرنی تھی۔ تم مالا سے نہیں ملو گے، یاسمین نے سنتے ہی کہا تھا۔ ہم لانگ ڈسٹنس بھی کر سکتے تھے یاسمین۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسٹینلی پارک کے ٹریک پہ چلتا جا رہا تھا، بیک پیک کندھوں پہ پہنے، کانوں میں ایئر پوڈز لگائے، وہ جیسے خود پہ تعجب کر رہا تھا۔ میں کتنا ڈیسپریٹ تھا ان دنوں کہ اپنی تھراپسٹ سے دور جانے کا تصور جان لیوا لگتا تھا۔ بات مت بدلو، تم اس سے نہیں ملو گے۔ وہ خفا نہیں تھی، پرسکون اور سنجیدہ تھی۔ ملنے میں کیا حرج ہے؟ ٹریک پہ آگے پیچھے بہت سے لوگ اپنے کتوں کی زنجیریں تھامے ٹہل رہے تھے۔ ان میں سے اکثر ان کتوں کے مالک نہیں تھے بلکہ ڈاگ واکرز تھے، جن کو ان کتوں کے مصروف مالکان نے اس لیے ہائر کیا تھا کہ ان کے پاس اپنے کتوں کو ٹہلانے کا وقت نہ تھا۔ کیونکہ میں جانتی ہوں تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے، تم اس کی محبت میں مبتلا ہو۔ وہ وقت بیت چکا ہے، اب وہ شادی شدہ ہے اور اس کو اپنی شادی کی حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ وہ اسی صاف گوئی سے کہہ رہی تھی، اور تمہیں دور اندر امید بند رہی ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے سر جھٹکا، البتہ چہرے پہ بے چینی سی نمودار ہوئی تھی۔ ایسا ہی ہے، تمہارے اندر اس وقت یہی سب چل رہا ہے۔ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور تمہارے پاس آ جائے۔ وہ خاموشی سے روش پہ قدم اٹھاتا رہا، کیونکہ معاشرے نے، سطحی لٹریچر اور فلموں نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ تمہاری پسند کی لڑکی اگر تمہیں چھوڑ کے کسی غلط انسان سے شادی کر لے تو جیسے ہی وہ اس سے الگ ہو تم دونوں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ میں نے کہا نا ایسا نہیں ہے، حالانکہ حقیقی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ طلاق آسان نہیں ہوتی ماہر، چاہے وہ ایک سیریل کلر اور ابیوسو شوہر سے لی گئی ہو، وہ تلخ ہوا، چاہے وہ دنیا کے بدترین انسان سے لی گئی ہو، کیونکہ وہ حالات جو انسان کو طلاق تک لے کر گئے ہوتے ہیں وہ اس کی ذات کو بری طرح مسخ کر دیتے ہیں۔ کافی شاپ کے سامنے رکھی ایک میز کے ساتھ مالا کھڑی تھی، پی کیپ پہنے، سر جھکائے۔ وہ ایک جگ سے میز پہ رکھے کیکٹس کے گملے کو پانی دے رہی تھی، احتیاط سے، قطرہ قطرہ۔ پیچھے سے پیٹ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ڈر کے اچھلی، جگ ہاتھ سے گر گیا، سارا پانی فرش پہ بہہ گیا۔ سوری۔ وہ سنبھل کے معذرت کرتی جلدی جلدی پیپر ٹاول نکالنے لگی۔ شیلڈن پانی سے بھیگا کھڑا تھا۔ کوئی بھی رشتہ سیاہ یا سفید نہیں ہوتا، ہر طلاق لینے والے میاں بیوی کا آپس میں ایک اچھا وقت بھی گزرا ہوتا ہے، وہ اچھی یادیں کسی ناسور کی طرح رستی رہتی ہیں۔ وہ ہاربر پہ بنے ایک واٹر فرنٹ پہ بیٹھی تھی، تھوڑی گھٹنوں سے ٹکائے وہ سامنے بہتے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ افق پہ نارنجی گیند دھیرے دھیرے پانی میں ڈوبتی دکھائی دے رہی تھی اور اس کی زرد روشنی میں بہت سے مناظر ابھر رہے تھے۔ وہ سفید کامدار لباس میں بیٹھی مسکرا کے نکاح نامے پہ دستخط کر رہی تھی۔ وہ اور زیاد ساتھ ساتھ مالدیپ کے اس ریزورٹ کے پرائیویٹ ساحل پہ بیٹھے تھے۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی مسکرا کے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ زرعی ستارے والے لباس اور گہرے میک اپ میں ملبوس تھی۔ وہ شادی کے بعد ہونے والی کسی دعوت پہ جا رہے تھے۔ اب یوسف شادی کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ طلاق کی طرف جاتا ہر قدم اٹھاتے وقت عورت گلٹ کا شکار ہوتی ہے۔ کیا وہ درست کر رہی ہے؟ کیا وہ بدل نہیں سکتا تھا؟ کیا اسے ایک اور چانس دینا چاہیے؟ وہ سیو آن فوڈز کے کاؤنٹر پہ کھڑی
اپنی گروسری کو بیگز میں ڈال رہی تھی۔ دفتن پلٹ کے دیکھا، اس سے قدرے فاصلے پہ کیف جمال کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کے سر کو اسبات میں جنبش دی، جیسے تسلی دی ہو کہ وہ قریب ہی ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور واپس اپنی ٹرالی کی طرف جھک گئی۔ اور طلاق ہونے کے کچھ عرصے بعد تک عورت کے اندر یہی سب چلتا رہتا ہے۔ کیا اس نے درست کیا؟ کہیں وہ پچھتائے گی تو نہیں؟ ابیوسف شادیاں لڑکیوں کی سیلف اسٹیم کو تباہ کر دیتی ہیں، ان کا اپنے اوپر سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ رات اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کو سیاہ پروں میں چھپائے ہوئے تھی۔ وہ بتیاں بجھائے کھڑکی کے پردے برابر کر رہی تھی۔ ایک جھری سے باہر جھانکا، کیف اپنی کار پہ وہاں سے جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ ایک طلاق کے تجربے سے گزرتی عورت ذہنی طور پر اتنی توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی ہے کہ وہ اگلی شادی یا اگلے مرد کے بارے میں نہیں سوچ سکتی، نہ سوچنا چاہیے۔ جو عورتیں ایک شادی سے نکل کے فوراً کسی دوسرے رشتے میں خود کو داخل کر لیتی ہیں اس خوف سے کہ کہیں وہ اکیلی نہ رہ جائیں، وہ بہت بڑی غلطی کرتی ہیں۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ اس کی روم میٹ اپنے بستر پہ کروٹ لیے سو رہی تھی، مگر وہ جاگی ہوئی تھی۔ قالین پہ بیٹھے دیوار سے ٹیک لگائے وہ اسکیچ بک پہ تیز تیز انگلیاں چلا رہی تھی، آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ ایک پھولوں سے سجی بیکری کا خاکہ سا ابھر رہا تھا۔ کسی مرد کو طلاق سے گزرتی عورت کی زندگی میں کچھ عرصے تک بالکل مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ عورت کا ایک ونریبل وقت ہوتا ہے، ایسے میں درست فیصلے نہیں کر سکتی۔ وہ خوف اور بے اعتباری کا شکار ہوتی ہے۔ اسے پہلے خود کو ہیل کرنا ہوتا ہے، اپنے زخموں کو بھرنا ہوتا ہے، اپنی ذات کا اعتبار واپس حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسے کسی نئے تعلق میں جانا چاہیے، ورنہ اس کا اگلا تعلق بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ خاموشی سے ٹریک پہ چلتا، کانوں میں گونجتی یاسمین کی آواز سن رہا تھا۔ طلاق لینے والے اکثر لوگ اکیلے رہ جانے کے خوف سے ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ طلاق نے جو زخم ان کو دیا ہے، جو دکھ اور غم ان کی ذات کے اندر بیٹھ گیا ہے، یہ اگلی شادی سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کو جیسے ہی کسی نئے شخص سے محبت ہوگی، وہ ان کا زخم بھر دے گا۔ وہ اب پارک کے دہانے تک آن پہنچا تھا۔ اس کا رخ پارکنگ میں کھڑی اپنی کار کی جانب تھا۔ حالانکہ اس دنیا کا حساب الٹا ہے۔ انسان کو ایسے نہیں بنایا گیا کہ کوئی دوسرا انسان اس کے ٹوٹے دل کو جوڑ سکے۔ انسان کو بریک اپ کے بعد خود کو خود تندرست کرنا ہوتا ہے، اپنی ذات پہ فوکس کرنا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے آپ میں مطمئن ہو جاتا ہے، خوش اور خود انحصار، تب اسے اگلے تعلق کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ زخموں سے بھرا دل لے کر اگلے تعلق میں جائے گا تو دوسرے انسان کو بھی زخمی کر دے گا۔ زیاد نے مالا کے ساتھ یہی کیا تھا۔ وہ پرانے زخم سے خود کو تندرست کیے بغیر نئے تعلق میں بند گیا تھا، اسی لیے وہ خوش نہیں رہ سکا۔ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ وہ یقیناً اس میں کسی دوسری عورت کو تلاش کر رہا تھا۔ چونکہ وہ اندر سے ناخوش تھا تو اسے لگا کہ اس کے کرب کی وجہ مالا ہے۔ اس نے اپنے اندر کی ناخوشی اپنے رشتے میں انڈیل دی اور یوں وہ اسے چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ اب کار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، خاموشی سے اسے سنتا ہوا۔ اس وقت اس کی زندگی میں واپس جا کے تم اس کو کنفیوز کرو گے۔ اسے اپنے لیے زیاد کو چھوڑنا ہے، تمہارے لیے نہیں ماہر۔ میں اس سے اس لیے نہیں ملنا چاہتا یاسمین، وہ بے بسی سے ہاتھ اٹھائے کہہ رہا تھا۔ پارکنگ لاٹ میں کھڑا تنہا مرد جسے دور سے دیکھو تو لگے کہ وہ خود سے باتیں کر رہا ہے۔ وہ مشکل میں ہے، میں اسے اس سے نکالنا چاہتا ہوں۔ وہ میری کلائنٹ نہیں ہے، تم ہو، مجھے تمہاری بھلائی سوچنی ہے، اور اگر تم اس وقت اس کی زندگی میں گئے تو تم خود کو اور اس کو دونوں کو ہرٹ کرو گے۔ اسی لیے میں تمہارے ساتھ لانگ ڈسٹنس نہیں کرتا یاسمین خانم۔ افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے ایئر پوڈ کان سے نکالا۔ اسے معلوم تھا
اس نے کیا کرنا ہے۔